سورہ ملک کی آیت نمبر 8 آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ تکادو قریب ہے کہ، تمیزو وہ پھٹ جائے گی۔ جہنم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جہنم پھٹ جائے گی۔ من الغیظ غصے سے، غضب سے، جوش سے۔ کلما جب بھی، الکیا ڈالی جائے گی، فیہا اس میں، فوجن گروہ، سآلہم پوچھیں گے ان سے، خزنتہا ان کے داروغہ، علم کیا نہیں، یاتکم تمہارے پاس آیا تھا، نذیر کوئی ڈرانے والا۔ ٹرانسلیشن اردو میں ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے، قریب ہے کہ مارے غصے کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اس آیت میں جہنم کی انتہائی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم جوش سے ابل رہی ہوگی، پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہی ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کہے گی، اے اللہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا۔ جہنم بھوکی ہوگی، جیسے کسی بھوکے بھیڑیے کو آپ چھوٹا سا کوئی جانور دے دو تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی، وہ اور کی ڈیمانڈ کرے گا۔ ایسے ہی جہنم کے سامنے جہنم ایسے ہی بھوکی ہوگی، جب اس میں کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی گروہ ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ جوش سے ابل کے باہر آ رہی ہوگی، جیسے اس کو کھینچنا چاہ رہی ہو اپنی طرف، اور پھٹ رہی ہوگی غصے سے۔ غصہ انہیں اس پہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے منکرین ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہیں کیا ہوگا، ان پہ اس کو غصہ ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہی یہی ہے، اسے انہی لوگوں کو عذاب میں ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ جہنم کسی کی پرواہ نہیں کرے گی، کسی پہ رحم نہیں کرے گی۔ کبھی آپ کسی فرینڈ سے ناراض ہوں، کسی بھی ریلیٹیو سے، کسی بہن یا بھائی سے ناراض ہوں، تو آپ کچھ عرصہ برداشت کرتے جائیں، 1 دن گزرے گا، 2 دن گزرے گا، 3 دن گزرے گا، آپ اس بات کو دل میں لے کے پھر رہے ہوں گے، لیکن اچانک ایک دن آپ کا غصہ، آپ کی برداشت کی لمٹ کراس ہو جائے گی اور آپ پھٹ پڑیں گے۔ مطلب آپ کے منہ میں جو آئے گا آپ اس کو بولیں گے، آپ اس کو بہت کھری کھری سنا بھی دیں گے، مطلب آپ غصے میں اتنا پھٹیں گے کہ کوئی آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اس طرح کی یہ فیلنگ ہوگی جہنم کی، کہ اس فیلنگ کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایک غصے کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن اچانک سے پھٹ پڑے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے جہنم نے خود کو قابو میں کیا ہوا ہے، لیکن روز محشر جب اس میں اس کے مجرم ڈالے جائیں گے تو وہ پھٹے گی، ابل کے باہر آئے گی، اپنے مجرموں کو خود پکڑنا چاہے گی۔ اس ٹائپ کی کچھ فیلنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ یہ ایک کیس چلا، اس میں جج نے کوئی نوجوان آدمی تھا، اس کو سزائے موت سنا دی۔ تو اب کچھ کانسٹیبلز ہیں جو اس کو لے کر جا رہے ہیں، تو وہ اس سے پوچھیں گے کہ، اور اسپیشلی اس وقت وہ جو مجرم ہوگا وہ تھوڑا پچھتایا ہوا ہوگا، اس کو فیل ہو رہا ہوگا اس نے غلط کیا ہے، گلٹڈ ہوگا، لیکن اس وقت اس کے گلٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو تو ایٹ لاسٹ پھانسی ہی ہونی ہی ہے۔ تو تب کانسٹیبلز اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ تم ایک بندے کو مار رہے ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تمہیں پولیس بھی پکڑ سکتی ہے، تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے، تمہیں نہیں پتا تھا اس بات کا؟ تو ایسے کچھ جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ دنیا میں تمہیں جہنم کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، کبھی قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں کھولی تھی، کبھی تم نے قرآن پاک نہیں کھولا تھا، کبھی تم نے جہنم سے بچنے کی دعا بھی نہیں کہیں سنی تھی کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس سے تو بچنے کی دعائیں بھی ہیں، یہ اتنی بری چیز ہے، کبھی کوئی نبی تمہارے سامنے نہیں آیا، ایسا کیسے ہو گیا کہ تم جہنم تک پہنچ گئے؟ تم اتنے لا علم رہے تھے دنیا میں، یا اتنا تمہیں لا علم رکھا گیا تھا کہ تم نے کبھی، سچ میں کبھی نہیں تمہارے پاس کوئی آیا تھا جہنم سے روکنے والا؟ تمہیں کبھی کسی نے شہیق ورڈ کا نہیں بتایا تھا؟ تمہیں نہیں پتہ چلا تھا جہنم کی نوائز پولوشن ہی ایسی ہوگی جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے؟ دنیا میں جب کبھی ٹریفک جیم میں ہم پھنس جاتے ہیں تو ہارنز پہ ہارنز ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا، ہمارا سر پھٹ رہا ہوتا، وہ ہارن ہی برداشت نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو امیجن کریں جہنم کے شور کو، جس میں جہنم کا اپنا شور، گدھے کی آواز سنی ہے نا، اس طرح کی اس کی چنگھاڑیں ہوں گی، اس کے شعلے ابل کے باہر آ رہے ہوں گے، اس پہ ڈالے جانے والوں کا شور ہوگا، جو جہنم میں لوگ ڈالے جا رہے ہوں گے ان کی چیخ و پکار ہوگی۔ توبہ کرنے کے لیے یہ شور کی کیفیت ہی بہت زیادہ ہے کہ ہم سے تو وہ شور ہی برداشت نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جہنم کے آگ کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جہنم اصل میں کتنی بری چیز ہے، اور ہم دنیا کی تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی بے نام بے معنی لذتوں کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اور ایک اور بات بہت زیادہ سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے اگر ہم امت محمدی ہیں تو ہمیں جہنم سے نجات کا کوئی ووٹ مل گیا ہے یا کوئی جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو ہمیں جہنم سے محفوظ رہنے کی دعائیں نہ سکھائی گئی ہوتی، ہم نے روز جہنم سے محفوظ رہنے کی دعائیں نہ مانگنی ہوتی، ہمیں جہنم سے خود کو بچا کے رکھنے کا نہ کہا گیا ہوتا۔ اس آیت کو سننے، پڑھنے، سمجھنے کے بعد بھی ہم قرآن پاک کو نہیں کھولیں گے؟ کیا ابھی بھی ہم اپنے اعمال درست نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور اس آیت سے ریلیٹڈ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور ایڈ کریے گا، میرے علم میں اضافہ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے نام کے ساتھ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں اس میسج کو شیئر کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔